بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو PMTC آن لائن لیکچر روم. عزیز طلبہ السلام علیکم. میں مس سمر خورشید، اردو لیکچرر، پشاور ماڈل ڈگری کالج گرلز برانچ پشاور. عزیز طلبہ، نظم شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغواں ہونا، اس حوالے سے میں اپنا پہلا لیکچر پیش کر چکی ہوں. آج اس نظم کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم اس مثنوی کے حوالے سے بات کریں گے. مثنوی سحر البیان، جس کا مکمل قصہ یا مکمل کہانی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو ہمارے نصاب میں جو شامل نظم ہے آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اب آتے ہیں مثنوی سحر البیان کا اصل قصہ یا کہانی. کسی ملک میں ایک بادشاہ جو اپنے منصف مزاجی کی وجہ سے رعایا میں ہر دل عزیز تھا. بادشاہ کو تمام نعمتیں میسر تھیں مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا. اپنی اسی محرومی اور مایوسی کی وجہ سے بادشاہ نے ترک دنیا کا ارادہ کر لیا. وزیروں کے مشورے پر انہوں نے یہ قدم نہیں اٹھایا اور پھر شاہی نجومیوں نے انہیں بچے کی پیدائش کی خوشخبری دی، مگر ساتھ ہی کچھ خطروں کی نشاندہی کی کہ بچے کی پیدائش کے بعد انہیں احتیاط کی ضرورت ہوگی اور 12 سال تک وہ محل کی چھت کے اندر ہی بچے کی پرورش کریں. کھلے آسمان تلے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی اور شہزادے کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام شہزادہ بے نظیر رکھا گیا. شہزادے کو 12 سال تک محل کے اندر رکھا گیا. تمام شاہی تکلفات اور ناز و نم کے ساتھ 12 سال محل کے اندر رکھا گیا. ایک رات چاند کی 14ویں رات تھی اور شہزادے کی نظر چاند پر پڑ گئی اور اس نے محل کی چھت پر سونے کی خواہش کا اظہار کیا. بادشاہ کا خیال تھا کہ اب وہ وقت ٹل گیا ہے اور اب شہزادے کی خواہش کا احترام کیا جائے، مگر بدقسمتی سے یہ 12 سال کی آخری رات تھی. جب شہزادہ چھت پر سو رہا تھا تو مارخ پری کا گزر ہوا اور وہ شہزادے کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر دل و جان سے فدا ہو گئی اور اپنے ساتھ پرستان لے گئی. ادھر صبح محل میں قیامت برپا ہو جاتی ہے مگر شہزادے کا کچھ پتہ نہ چلا. مارخ پری شہزادے کو اداس اور پریشان دیکھ کر اسے کل کا گھوڑا دیتی ہے. اس گھوڑے پر سیر کرتے شہزادہ بدر منیر کے باغ میں جا پہنچتا ہے. شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی دوستی ہو جاتی ہے اور جب مارخ پری کو ان کی دوستی کا علم ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ کر شہزادہ بے نظیر کو کوہقاف کے اندھے کنویں میں ڈلوا دیتی ہے. بدر منیر کا برا حال ہو جاتا ہے. اس کی سہیلی وزیر زادی نجم النساء شہزادے کی تلاش میں نکلتی ہے. اس کی ملاقات جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ہوتی ہے. آخر کار بڑی مشکلوں سے اس کی مدد سے شہزادے کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر کی شادی ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف نجم النساء اور فیروز شاہ بھی شادی کر لیتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ ہے مثنوی سحر البیان کی مکمل کہانی. عزیز طلبہ، اب آتے ہیں نظم کے اس حصے کی طرف جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. ایک دن اچانک شہزادہ بے نظیر کا دل چھت پر سونے کو چاہا. اس دن چاند کی 14ویں رات تھی اور چاندنی رات کو دیکھ کر شہزادے کو سرور مل رہا تھا
کیونکہ چاند کی روشنی آب و تاب پر تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ نور کا دریا آسمان سے بہہ رہا ہو۔ جب بادشاہ کو شہزادے کی خواہش کے بارے میں بتایا گیا تو بادشاہ نے سوچا کہ اب تو وہ دن نکل گئے ہیں جس میں شہزادے کو احتیاط کی ضرورت تھی، لہٰذا شہزادے کے لیے چھت پر سونے کا اہتمام کیا جائے۔ خادموں نے بادشاہ کے حکم پر چھت پر شہزادے کی شان کے مطابق خاص اہتمام کیا۔ اتفاق سے یہ 12 سال کی آخری رات تھی، مگر بادشاہ یہ گمان کر رہا تھا کہ وہ وقت ٹل گیا ہے۔ محل کی چھت پر شہزادے کے لیے سونے کا پلنگ بچھایا گیا جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ صاف ستھری اور نرم و ملائم چادر اور تکیوں سے پلنگ کو سجایا گیا۔ ارد گرد پہرے دار شہزادے کے لیے کھڑے تھے۔ چاند کی روشنی، پھولوں کی مہک اور تازہ ہوا نے فضا کو معطر کر دیا تھا۔ اسی معطر فضا میں سکون محسوس کرتے ہوئے شہزادے کے ساتھ ساتھ اس کے پہرے دار بھی سو گئے۔ اسی دوران محل کی چھت پر سے مارخ پری کا گزر ہوا جو شہزادے کو دیکھتے ہی دل و جان سے اس پر فدا ہو گئی اور جلد ہی شہزادے کو اٹھا کر پرستان روانہ ہو گئی۔ آخر میں شاعر انسانی زندگی کا المیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے۔ کبھی انسان کو غموں سے واسطہ پڑتا ہے تو کبھی خوشیاں اس کی منتظر ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو نظم اور مثنوی سحر البیان کی اصل کہانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں۔ والسلام، شکریہ۔